نمبر 4، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما پر منافقین کی طرف سے لگائی جانے والی جھوٹی تہمت کا واقعہ بیان کیا گیا، اور جو مرد و عورت اس تہمت لگانے میں شریک تھا اسے 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا، اور اس معاملے میں چند مسلمانوں پر بھی عتاب کیا گیا۔ ویلکم ٹو مائی چینل قرآنک اینڈ اسلامک انفارمیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ اللہ کے کرم سے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ نیو جوائن کرنے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ آج کی ویڈیو ہے قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے سورہ نمبر 24 سورہ النور کے حوالے سے۔ سورہ النور کا تعارف، مضامین، مقام نزول اور سورہ نور کی اپنے سے پچھلی صورت کے ساتھ مناسبت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور کا تعارف، مقام نزول۔ سورہ نور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات۔ سورہ نور میں 9 رکوع اور 64 آیتیں ہیں۔ نور نام رکھنے کی وجہ۔ اس سورت کی آیت نمبر 35 اور 40 میں بکثرت لفظ نور کا ذکر کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ نور کہتے ہیں۔ سورہ نور کے بارے میں احادیث۔ نمبر 1، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اور میرے ایک ساتھی نے حج کیا، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی حج کر رہے تھے۔ ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سورہ نور پڑھنے لگے اور اس کی تفسیر بیان کرنا شروع ہوئے، تو میرے ساتھی نے کہا، اے اللہ عز و جل، تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے، یہ شخص کتنا بہترین کلام کر رہا ہے، اگر اس کلام کو ترکی لوگ سن لیں تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ سورہ نور کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں پردہ، شرم و حیا، عفت و عصمت کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ نیز اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں زنا کرنے والے مردوں اور عورتوں کی شرعی سزا بیان کی گئی، نیز مشرکہ عورت اور زانیہ عورت سے نکاح حرام قرار دیا گیا، البتہ بعد میں زانیہ عورت سے نکاح کی حرمت منسوخ کر دی گئی اور مشرکہ عورت سے نکاح کی حرمت باقی رکھی گئی۔ نمبر 2، پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے اور اسے 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکنے والے کی شرعی سزا بیان کی گئی۔ نمبر 3، لعان کے احکام بیان کیے گئے۔ نمبر 4، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما پر منافقین کی طرف سے لگائی جانے والی جھوٹی تہمت کا واقعہ بیان کیا گیا، اور جو مرد و عورت اس تہمت لگانے میں شریک تھا اسے 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا، اور اس معاملے میں چند مسلمانوں پر بھی عتاب کیا گیا۔ نمبر 5، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کی گئی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 6، اجتماعی زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے گئے کہ گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت لی جائے، نگاہوں کو جھکا کر رکھا جائے، شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے، غیر محرم کے سامنے عورتیں اپنی زینت کی جگہیں ظاہر نہ کریں، جو لوگ شادی شدہ نہیں اور شادی کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں تو ان کی شادی کر دی جائے، اور جو شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں۔ نمبر 7، کفار کے اعمال کی مثال بیان کی گئی۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت پر دن اور رات کے پلٹنے سے، بارش نازل کرنے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے، پوری کائنات کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے، پرندوں کی پرواز
اور عجیب و غریب قسم کے جانور اور کیڑے مکوڑے پیدا کرنے سے استدلال کیا گیا۔ بے شک۔ نمبر 9، منافقوں اور سچے مومنوں کے اوصاف بیان کیے گئے کہ منافق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے اعراض کرتے ہیں، جبکہ ایمان والے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں۔ بے شک۔ نمبر 10، نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 11، 3 اوقات میں غلاموں اور بچوں کے گھروں میں داخل ہونے کے احکام بیان کیے گئے۔ نمبر 12، معذور مسلمانوں سے جہاد کے حکم میں تخفیف کی گئی۔ نمبر 13، قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں میں اجازت کے بغیر کھانے کا حکم بیان کیا گیا۔ نمبر 14، بارگاہ رسالت کے آداب بیان کیے گئے۔ سورہ مومن کے ساتھ مناسبت۔ سورہ نور کی اپنے سے ماقبل سورت مؤمنون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ مؤمنون میں ایمان والوں کا ایک وصف یہ بیان کیا گیا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور سورہ نور میں ان لوگوں کے احکام بیان کیے گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ سورہ مؤمنون میں صالحین کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، جبکہ سورہ نور میں فاسقین کے اعمال بیان کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ نور پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یہ تو تھا سورہ نور کا تعارف۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سورہ نور کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، تاکہ میری آنے والی ویڈیو بہتر سے بہترین ہو سکیں۔ بہت شکریہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ایسی مزید قرآنک اینڈ اسلامک انفارمیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔